جو ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، ہمارے بعض متکلمین نے بہت جید کتابیں لکھی ہیں. ایک ہمارے بہت بڑے علم کلام کے فلسفے سے تو کوئی علوم کے ماہر تھے، مختلف علوم کے سب سے بڑے ماہر مانے جاتے تھے، خواجہ نصیر الدین طوسی. ایک یہ شیخ طوسی جو شیخ الطائفہ کہلاتے ہیں، جنہوں نے نجف اشرف کے حوضے کی بنیاد رکھی، اور ایک ہے خواجہ نصیر الدین طوسی. یہ اسماعیلی تھے اور یہ اثنا عشری ہوئے ہیں اپنے، یعنی ابتدائی طور پہ، بعد میں شیخ نشری ہوئے. ابتدائی طور پہ اسماعیلی تھے، پیدائشی اسماعیلی تھے. سن رہے نا لوگ؟ تو پیدائشی طور پہ اسماعیلی تھے، شش امامی تھے، 6 اماموں کو ماننے والے تھے، اور پھر بعد میں شیعہ اثنا عشری ہو. اب تک بہت سے اسماعیلی جیسے خان انسٹیٹیوٹ لندن وغیرہ میں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نہیں یہ اسماعیلی ہی تھے، جو سب بڑی بڑی انہوں نے کتابیں لکھی ہیں یہ ایک اسماعیلی نے لکھی ہیں. لیکن سب سے بڑی دلیل ان کے شیعہ اثنا عشری ہونے کی ان کی قبر ہے 7ویں اور 9ویں امام کے قدموں میں. اس لوگ پہنچ گئے شاید. جب ان کا انتقال ہوا تو جو پیش کر رہا ہے کیونکہ علم کلام کی بحث کو چھیڑ رہا ہوں، یہاں پہ افراد کم ہے تو انسان کچھ جرأت کر سکتا ہے کہ کوئی علمی بحث چھیڑ لے. تو گرامی ان کی بہت سی کتابیں، تجرید الاعتقاد ان کی سب سے مشہور کتاب ہے تجرید الاعتقاد. شیعہ سنی علماء نے اس پہ شاید 200 سے زیادہ، شاید 300 سے بھی زیادہ شروع لکھی ہیں، کامنٹریز لکھی ہیں. اور علامہ حلی نے سب سے پہلی اس کی شرح لکھی، کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد. علامہ حلی کی کتابیں حرف آخر ہے، آخری بات جو وہ کرتے ہیں. وہ ان کی شاگرد نے ان کو فقہ سکھایا تھا اور ان سے علم کلام اور فلسفہ منطق وغیرہ علامہ نے ان سے سیکھا. اور ان کا ایک جملہ پیش کرنے سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ میں جو عدل کی دلیل دینے والا ہوں، شکاگو ایک مرتبہ میرے انتخاب کو پہلا شعر پڑھ رہا تھا تو ہم بہت بڑے طالب علم تھے. نجف کے سید محمد حسین جلالی، حضرت محمد حسین جلالی کشمیر کے تھے اوریجنلی، لیکن نجف میں ان کے اقدام زیادہ ہوئے پہلے بڑے، تو ہندوستان سے تعلق تھا. رضوی جلالی، رضوی تھے، جلالی کہلاتے تھے. سید محمد حسین جلالی بہت بڑا نام ہے. محمد اللہ جلالی سے بہت بڑے محقق کے قول مقدس میں ان کے بڑے بھائی. بہرحال ایک بہت بڑا نام ہے حوض کہمان. مینوسکرپٹس کے اوپر ان کی اتنی تحقیق تھی کہ جو خطی نسخے ہیں اسی کی تحقیق کے لیے امریکہ گئے تھے یونیورسٹی، کہ جتنے وہ نسخے چرا کے لے گئے شیعہ کتابوں کے سب کی فہرست بندی کرنے گئے تھے. پھر وہیں رہ گئے، یونیورسٹی میں پروفیسر لگے، بہت بڑے ریسرچر تھے. تو میں ایک دفعہ اشرا پڑھنے کی شکاگو گیا ہوا تھا تو ان سے ملنے گیا، مرحوم سے جب ملیے تو انہوں نے کہا کہ اس دفعہ آپ آئے ہیں تو سائنس میوزیم ضرور جائیے گا، شکاگو سائنس میوزیم. تو میں نے کہا میں میوزیم تو نہیں دیکھنے آیا، میں اس دفعہ شکاگو پھر گئی ہوں، میری سسرال شکاگو ہے تو میں نے کہا میں پھر چکا ہوں بہت زیادہ، سائنس میوزیم جانے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا اس دفعہ ضرور جائیے گا کیونکہ اس کے بیسمنٹ میں پورا ایگزیبیشن لگا ہے اور اس پورے ایگزیبیشن کے اوپر ایک نام لگا ہوا ہے، دی انوینشنز آف اے مسلم سائنٹسٹ نصیر الدین طوسی. مسلمان سائنسدان کی ایجادات جن کا نام تھا نصیر الدین طوسی. میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا. ایجاد نہیں، ایجادات، یعنی اتنی چیزیں انہوں نے انوینٹ کی تھی، ساری کی ساری وہاں موجود تھی. کب؟ 700 سال پہلے. بہت بڑا نام ہے علم کلام کے اندر. اور ان کے ایک بہت بڑے کامنٹیٹر ہیں جنہوں نے ان کی جو شرح لکھی کتاب کی تجرید الاعتقاد کی، انہوں نے لکھا لولا کشف المراد لما فہمنا مراد و تجرید الاعتقاد. اگر کشف المراد جو علامہ حلی نے سب سے پہلی شرح لکھی ہے تجرید الاعتقاد کی، خواجہ نصیر الدین طوسی کتاب کی، اگر وہ نہ ہوتی تو کوئی سمجھ ہی نہ سکتا کہ خواجہ نے کیا کہا. نہیں یہ مجموعہ شیعہ عالم کا اتنا مقام ہے، سوچیں شیعہ امام کا مقام کیا